روزوں کے دوران ایام اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بہن نے پوچھا توڑ سکتے ہیں کہ نہیں. وہ ٹوٹ جائے گا فوراً. آپ کے توڑ سکنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ ٹوٹ جائے گا فوراً. لیکن باقی دن کو جیسے روزہ دار ہوتا ہے ویسے ہی گزارنا بہتر ہوتا ہے, تاکہ دیکھنے والوں کو آپ کا مخفی معاملہ ان پہ ظاہر نہ ہو جائے. لیکن کھا پی لیں چھپ کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, روزہ ٹوٹ گیا بعد میں اس کی قضا کرنا. ٹھیک, کالر ہیں کرنا چاہیے. اور سر پہ مہندی لگانا حالت روزہ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ہیئر کٹنگ بھی کروا سکتی ہیں, فیشل کروانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی چیز اندر نہیں جا رہی, اس پہ سب جائز ہے عورتوں. ٹھیک ہے, کالرز ہیں ہمارے. اور زکوٰۃ کو رمضان میں نکالنا ہی ضروری نہیں ہوتا. ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ زکوٰۃ کو تو جب سال پورا ہو جائے, فرض کے رمضان سے ایک مہینہ پہلے پورا ہوا تو وہ واجب ہوگی, ادا کرنی ہوگی. اگر رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے تو ابھی اب گفتگو ہوئی تھی کہ جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو ایک دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا, تو فوراً سے پیشتر ادا کریں. یہ کہنا کہ جی ہمیں رمضان میں کوئی مل نہیں رہا تو ہمیں بتا دیں, میں آپ کو بتاتا ہوں سینکڑوں لوگ ہیں بیچارے, بہت لوگ, اور اپنے اطراف میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں, محلے میں بہت غریب ہیں, فوراً سے پیشتر ادا کریں. ٹھیک کہا کہ آج کل یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو رمضان کے مہینے کی سب سے پہلے مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو یہ بالکل اس طرح کا جھوٹ ہے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا تو ایسے شخص کے جہنمی ہونے میں اس وقت تک کوئی شبہ نہیں کہ جب تک وہ اس پہ توبہ نہ کر لے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اس طرح بھیجنا اور اس پہ خوش ہونا کہ میں نے بھیجی تھی, اتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو آگے کر دیا, یہ خوش ہونے کا وقت نہیں ہے, یہ مقام فکر ہے, یہ خوف کا وقت ہے, ڈر جانے کا وقت ہے. اس لیے کہ آپ کے جھوٹ اور آپ کے گناہوں کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچا. جہاں جہاں پہنچے گا آپ کے لیے گناہ جاریہ, اتنا بڑا گناہ, ایک سنتا تو کم گناہ تھا, دو کے پاس پہنچا زیادہ گناہ, تین کے پاس زیادہ گناہ, لاکھوں کے پاس پہنچا. اب میدان محشر میں اس گناہ کو جو آپ نے پھیلایا اور عام کیا اس کا وبال بھی اتنا ہی بڑا. تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو کوڑے پڑیں, آپ کے تھپڑ پڑیں, آپ کو بے عزت کیا جائے, آپ کو ذلیل کیا جائے اور آپ خوش ہو رہے ہوں, تو دیکھنے والے کیا لفظ آپ کے لیے کہیں گے وہ آپ خود سوچ لیجئے. میں یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہوں, نہیں سن رہے تو ان تک آپ پہنچا دیجئے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را ایسی حرکتیں نہ کریں, اس سے کوئی جنت وغیرہ واجب نہیں ہوتی. اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ قرآن میں ساری تعلیمات موجود ہے, جنت کا راستہ بتایا گیا, حدیث میں موجود ہے, اکابرین کی کتابوں میں موجود ہے, ہم علماء بھی بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسلمان ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ روٹ بہت لمبا ہے, اس میں مشقت ہے, اس میں نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا, اس میں ذاتی مفادات کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں چاہیے شارٹ کٹ, ایک لفظ کہیں جنت مل جائے, ایک مبارکباد دیں جنت مل جائے. اتنی آسان ہو گئی ہے جنت. دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ صبح سے گھر سے نکلتے ہیں, شام کو گھر میں آتے ہیں, دھوپ میں کام کرتے ہیں, بعض اوقات آپ گالی تک سنتے ہیں, برا بھلا سنتے ہیں, اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں, لیکن بہرحال سننا پڑتا ہے, باس کی بھی سننی پڑتی ہے اور افسر کی بھی سننی پڑتی ہے اور مل کے مالک کی بھی سننی پڑتی ہے, تب کہیں جا کے ایک سیلری ملتی ہے جس سے آپ کا مہینے میں گزارا ہوتا. اس کے لیے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں, لیکن دین کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے, اس طرح کے شارٹ کٹس کی طرف بالکل نہ جائیں. اور ایک سیٹ صاحب ہیں وہ افطار کرواتے ہیں 1000 آدمیوں کو, لیکن خود بغیر کسی مجبوری کے روزہ نہیں رکھتے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات کو ترک کرے اور ماد اللہ ثم ماد اللہ سمجھے کہ نفل میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے متاثر ہو کر میرے فرائض کی کوتاہی معاف کر دے گا. ذرا خود سوچئے کہ فرض کسی نبی سے بھی معاف نہیں ہوئے ہیں, صحابہ کرام سے معاف نہیں ہوئے ہیں, واجب ان سب نے پورے کیے ہیں, پوری زندگی پورے کیے ہیں. یہ سیٹ صاحب کو یہ نواب آ گیا ہے کہ کھانا کھلا دے اور پھر خود نہ زکوٰۃ دے, نہ روزے رکھے, نہ نمازیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اس قسم کی خوش فہمی میں مبتلا ہونا یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے, اچھی طرح یاد رکھیں. اچھا, بعض ان کی بھی طرفدار آ جاتے ہیں, دیکھیں جی مایوس نہ کریں جی, چلے کھانا تو کھلا رہے ہیں نا, ارے بھائی میں مایوس نہیں کر رہے تو شریعت کہہ رہی ہے, قرآن و حدیث کہہ رہا ہے, اس کا مطلب قرآن و حدیث کو لپیٹ کے رکھ دیں اور آپ کی سمجھداریاں ان تک منتقل کر کے ان کو گناہوں پہ دلیر کرتے رہیں. یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر جب ہم عوام الناس کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے بالکل شرعی تقاضے کے مطابق ایک بات بتا رہے ہوں تو یہ ہمدردی ایسے لوگوں کے لیے کیوں پیدا ہوتی ہے, مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. اور یہ ہمدردی صرف دل میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ پبلکلی اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے, دوسرے کی بات کو بس غلط ثابت کر دیا جائے, ہم زیادہ ہمدرد ہیں. تو بھائی ہمدردی ہمیں بھی ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں 15 سال سے جو پروگرام کر رہا ہوں وہ کسی ہمدردی کے تحت ہی کر رہا ہوں. عوام الناس کے لیے ہم نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں, رات دن ہم ماشاءاللہ علم کی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو یہ شاید آپ نے تو اتنی کی بھی نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے بہت ساروں نے نہیں کی ہوں جتنی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ عجب و خود پسندی اور تکبر سے اور غرور سے محفوظ فرمائے. لیکن جو صحیح چیز ہے اس کو بیان کرنا ہوگا. آپ خود فرض پورا نہ کریں, اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں اور یہ معاملات. اب آپ کا کوئی انہی کا کوئی امپلائی ہو, میں اب یہ کہہ دیتا ہوں, ان کی فیکٹری کا ایک آدمی ہے,
فیکٹری کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کرتا اور جا کے گارڈن میں بیٹھ جاتا ہے, گھاس واس توڑ کے کچرا وچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے, کوئی رنگ خراب ہو تو رنگ تھوڑا بہت کر دیتا ہے, تو کیا یہ اس کو پوری تنخواہ دیں گے کبھی بھی؟ بولیں گے تمہیں ڈیوٹی تو پوری نہیں کی, تم یہ کام کے لیے کوئی رکھا تھا تمہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیوٹی, فرائض اور واجبات یہ تو پورا کرنے ہی ہوں گے, اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. اور اپنے لیے خوش فہمی میں مبتلا ہونا, جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے, تو بھائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا یہ اللہ کا معاملہ کہہ کر اور بات شیطان اور نفس کی مانتے رہیں, یہ کون سی دلیل سے ثابت ہے بتائیے؟ اور کس نے آپ کو سبق پڑھایا اور پٹی پڑھائی ہے کہ بس اتنا جملہ کہہ کے اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ جی میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے؟ اگر اتنی اللہ سے محبت ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے راز و نیاز کی باتیں ہیں تو اپنے محبوب کی بات مانی جاتی ہے, محبوب کے خلاف نہیں چلا جاتا, محبوب کی بات کو ٹالا نہیں جاتا. مجازی اس کو محبت میں ہی دیکھ لیجئے, اگر کوئی ایک محبوب دوسرے محبوب کی بات نہ مانے تو کیا محبت قائم رہے گی؟ اس لیے اچھی طریقے سے ذرا ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں لیکن عید کا بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں, تو کیا ایسے لوگوں, یہ عید ان لوگوں کے لیے بھی عید ہے؟ تو دیکھیں عید کی خوشیاں منانے کا حق تو بہرحال سب کو حاصل ہے, یہ تو اس مشروط نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوگا تبھی حاصل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھنا کہ جی عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشیاں عطا فرمائی ہیں وہ حقیقتاً ہم بھی اس کے حقدار ہیں. منانے کا حق تو ہے لیکن ہم بھی اس کے حقدار ہیں. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ جو عبادت کرے گا, جو ڈیوٹی پوری کرتا ہے, اسی کو تنخواہ ملتی ہے, سیلری اس کو ملتی ہے, بونس اس کو ملتا ہے, ایسے لوگوں کو کیا ملنا چاہیے؟ تو اس لیے یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے, اس پہ توبہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ روزہ پاس کرنے کے لیے فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں روزہ تو ہو جائے گا لیکن یقیناً روزے کی روحانیت, نورانیت بالکل ختم ہو جائے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے عمل کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. وہ تو کسی کی بھی نہیں ہے, لیکن سمجھایا کہ یہ اس طرح کے گناہ کرنے کے بعد پھر انسان سمجھے کہ میں روزہ پورا کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہوں, یہ قطعاً غیر مناسب ہے.